زرتاشا شکستہ حال کمرہ سے باہر چلی گئی اور دروازے کے ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی۔ برہان کمرے میں بیٹھا زرتاشا کی تحریر کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ اسے اتنی بدگمان تھی، برہان جانتا تھا اگر یہ تحریر اس نے اپنے ایکسیڈنٹ سے پہلے پڑھی ہوتی تو شاید اس کو اتنا برا نہ لگتا، مگر اب اس تحریر کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اس نے کافی حد تک خود کو کمپوز کر لیا تو خاموشی میں اسے کسی کی سسکیاں سنائی دیں، اور وہ جانتا تھا کہ یہ تاشا ہی ہے جو باہر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ زرتاشا پہلے بنا آواز پیدا کیے روتی رہی، مگر جب اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بندھنے لگی تو برہان سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا جہاں زرتاشا دروازے میں بیٹھ کے روئی جا رہی تھی۔ اندر چلو زرتاشا، زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، اٹھو کمرے میں چلیں۔ زرتاشا نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ برہان نے اندر لے جا کر اسے پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ اتنا کیوں روتی ہے آپ تاشا؟ آنکھوں کے پیچھے پانی کے ٹینک فٹ کروا رکھے ہیں کیا؟ زرتاشا کے رونے میں شدت آ گئی۔ اس نے برہان کو کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ تاشا؟ کیا میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ آئی ایم سوری برہان، وہ سب کچھ میں نے شادی کی رات غصے میں لکھا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ اس کا معافی مانگنا برہان کو اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں تاشا، میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس وقت آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی آپ کو اتنا پینک ہوتے نہیں دیکھا۔ زرتاشا نے معمولی سی دلیل دی۔ دراصل اب میں آپ کی توجہ اور محبت کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے اچانک یہ سب پڑھ کر مجھے دکھ ہوا تھا اور میں خود کو کنٹرول نہ کر پایا۔ مگر آپ نے میری بات بھی کاٹی تھی۔ سوری یار، بس مجھے۔ برہان خاموش ہو گیا۔ آپ ہرٹ ہوئے تھے؟ آئی ایم سوری برہان، وہ سب ایک وقتی رائے تھی میری آپ کے بارے میں، اب ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں ایسی رائے نہیں رکھتی۔ زرتاشا کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ کوئی بات نہیں تاشا، مگر آپ رونا تو بند کریں۔ میری پیاری سی بیوی روتے ہوئے اتنی پیاری نہیں لگتی جتنی مسکراتے ہوئے لگتی ہے۔ برہان کے منہ سے تعریف سن کر زرتاشا کے چہرے پر لال گلال بکھر گیا۔ برہان نے اس کے چہرے کا بدلتا رنگ نوٹ کر لیا۔ آپ کو میرا تعریف کرنا اچھا لگتا ہے کیا؟ زرتاشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ اچھا، تو پھر کیا تعریف بس میں ہی کروں گا یا آپ بھی کریں گی میری؟ زرتاشا نے سرخ آنکھوں سے برہان کی طرف دیکھا، پھر بولی، مجھے نیند آئی ہے برہان، میں سونا چاہتی ہوں۔ برہان نے اس کی طرف دیکھا، وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ زرتاشا نے آنکھیں بند کر لیں اور نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ آدھی رات کے قریب برہان کی آنکھ زرتاشا کی آواز سے کھلی، وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ برہان نے دیکھا وہ خود میں ہی سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ برہان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو برہان کی توقعات کے عین مطابق اس کو بخار تھا۔ برہان اٹھا، زرتاشا پر 2 کمبل دیے اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ جب اس کا بخار تھوڑا کم ہوا تو برہان واپس سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسی وقت اس کا موبائل رنگ ہوا۔ رات کے اس پہر مجھے کون کال کر رہا ہے؟ برہان نے سوچتے ہوئے موبائل دیکھا تو اوپر شایان کالنگ لکھا ہوا تھا۔ اللہ خیر، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کال اٹھائی، مگر آگے سے شایان کی بجائے ارسا کی روتی ہوئی آواز سن کر برہان ٹھٹک گیا۔ ارسا دن بھر کے کام کاج کرنے کے بعد کمرے میں پہنچی تو شایان بیڈ پر بیٹھا موبائل میں بہت مصروف نظر آ رہا تھا۔ ارسا کو 2 دن سے شدید تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور اب تو اس کے صبر کا پیمانہ تقریباً لبریز ہو ہی چکا تھا۔ اس کو اچانک چکر سا آیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ شایان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، میرے سامنے ایسی فضول ایکٹنگ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ارسا کو تھکاوٹ کی وجہ سے چکر آ رہے تھے۔ تھکاوٹ سے اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، مگر شایان کے منہ سے کڑوے الفاظ سن کر اس کا دل کرچی کرچی ہو جاتا تھا۔ میں کوئی ناٹک نہیں کر رہی اور نہ ہی مجھے ناٹک کرنا آتا ہے، مائنڈ اٹ۔ شایان سے اس کا لہجہ برداشت نہ ہوا۔ اس کو تو معصوم ڈری سہمی ہوئی ارسا کی عادت تھی، جس کے لہجے میں شایان کی طنزیہ باتیں سننے کے باوجود مٹھاس ہوتی تھی۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ تم یہ لہجہ ڈیزرو کرتے ہو اور آئندہ میں تم سے اسی لہجے میں بات کروں گی، سنا تم نے؟ شایان، لگتا ہے اپنے حواسوں میں نہیں ہو تم۔ 2 تھپڑ لگاؤں گا، سارے حواس بحال ہو جائیں گے۔ لگا لو 2 تھپڑ، یہ شوق بھی پورا کر لو۔ ویسے بھی تم سے اب مجھے کسی اچھائی کی امید نہیں، جانتی ہوں میں کس قدر بے حس، ظالم اور شفاق انسان ہو تم، جسے شاید عورتوں کی عزت بھی نہیں کرنا آتی۔ شایان طیش کے عالم میں آگے بڑھا اور ارسا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے عورتوں کی عزت نہیں کرنا آتی؟ تمہارے بھائی کو تو آتی ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کو زبردستی اپنے نکاح میں لے لینا عورت کی عزت کرنے کے مترادف ہے کیا؟
بولو اب کیوں زبان بند ہوگی تمہاری؟ میرے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو، تم سے زیادہ جانتے ہیں وہ عورت کی عزت کرنا، تمہاری طرح سارا دن اپنی بیوی کو ذلیل نہیں کرتے، عزت کرتے ہیں، ان کی عزت دینا جانتے ہیں ان کو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میرا بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا، تم یہ سب اس لیے کہتے ہو تاکہ میں اپنے بھائی سے بدگمان ہو جاؤں، مگر تم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوگے، اور دیکھنا ایک دن تم منہ کے بل گرو گے، اور تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنے رشتوں کی تذلیل کی ہے، کتنے رشتے بے قدری سے دھتکارے ہیں تم نے۔ اور اس دن عرصہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کمزوری کے باعث اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اور وہ شایان پر چیختی چلاتی اس وقت بے ہوش ہو گئی جب شایان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ شایان نے انتہائی غصے کے عالم میں عرصہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور عرصہ دور جا گری۔ وہ اپنے حواس میں نہ رہی، شایان اس کی طرف بڑھا، اس نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ شایان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شایان وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ عرصہ کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا شایان صوفے پر لیٹا ہوا ہے، اپنے پاس پڑے موبائل کی طرف دیکھا تو ویڈیو چلنے کے باعث وہ ابھی تک آن تھا۔ عرصہ نے اس کا موبائل پکڑ کر تکیے کے نیچے کر لیا اور کھانسنے لگی، اس کے کھانسنے سے شایان جاگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ عرصہ کو ہوش آ گیا ہے تو اس کے لیے میڈیسن لانے کے ارادے سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ شایان کے باہر جاتے ہی عرصہ نے برہان کو کال ملائی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا برہان بھائی؟ ایک لڑکی کی زندگی پر وار کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کی بھی ایک بہن ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج شایان نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، آپ کی بہن پر، جس سے کبھی کسی نے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کی۔ آپ کی وہی بہن یہاں اس گھر میں آپ کی غلطی کا ازالہ کر رہی ہے۔ میرا کیا قصور تھا برہان بھائی؟ آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں، آپ کو کیا پتا آپ کی بہن پر کیا گزرتی ہے؟ آپ کو کیا پتا میں کیسے شایان کے زہر سے بھی کڑوے الفاظ برداشت کرتی ہوں؟ وہ ہر وقت مجھے اذیت دیتا رہتا ہے، کہتا ہے آپ کی زیادتی کا بدلہ لے رہا ہے۔ میں اس کو کیسے سمجھاؤں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے یہاں سے لے جائیں برہان بھائی، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی برداشت کرنے کی مگر آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں بے ہوش ہو گئی اور اس کے چہرے پر ذرا سی بھی شرمندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ وہ ہر وقت مجھے کہتا ہے کہ تمہارا بھائی۔ ابھی عرصہ مزید بولنے کا ارادہ رکھتی تھی مگر شایان کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل جہاں پڑا تھا وہیں رکھ دیا۔ شایان کمرے میں آیا، عرصہ اسے گھبرائی سی لگی، اس نے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا گلاس عرصہ کو تھمایا اور دوسرے ہاتھ سے میڈیسن دی۔ میڈیسن کھاؤ، دودھ پیو اور سو جاؤ۔ عرصہ نے شایان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر شرم کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آج اس نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا جو کہ مردانگی کے بالکل خلاف تھا مگر وہ اس پر ہرگز نادم نہیں تھا، اور آج ایک بار پھر عرصہ کا اپنے انتخاب پر لعنت بھیجنے کا جی چاہ رہا تھا۔ برہان جو 3 دن بعد جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس نے زرتاشا سے کہا کہ ہم کل ہی جائیں گے ماما کے گھر ان سے ملنے۔ وہ زرتاشا کو اصل بات نہ بتا پایا مگر برہان کی طرف سے معمول سے زیادہ خاموشی دیکھ کر زرتاشا نے اس سے پوچھا کہ کہیں اسے کوئی پریشانی تو نہیں، مگر برہان نے اس کے خیالات کی نفی کر دی۔ برہان نے سوچا جب اس نے عرصہ اور شایان کے معاملے میں اپنے خدشات کا اظہار زرتاشا کے سامنے کیا تھا تو زرتاشا نے اس سے کہا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، تمہارے جیسا نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو عرصہ سے شادی کرنی ہے تو وہ اس کے ساتھ رشتہ نبھائے گا۔ اب برہان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زرتاشا کو بتائے کہ شایان نے اس کی بہن سے رشتہ تو نبھایا ہے مگر کس مقصد سے نبھایا اور کیوں نبھایا۔ زرتاشا اس سب سے ناواقف تھی۔ زرتاشا رات کو کمرے میں سونے کے لیے آئی تو برہان جاگ رہا تھا۔ زرتاشا نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، برہان کافی رات ہو گئی ہے، آپ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بھی بتائیں، مجھ سے شیئر کریں۔ برہان نے اس کی طرف دیکھا مگر وہ اسے بتا نہ سکا اور بولا، نہیں کوئی پریشانی نہیں، میں بس سونے ہی والا ہوں، لائٹس آف کر دو۔ نیند برہان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شایان نے ایسا کیوں کیا یہ سمجھنا ہرگز مشکل نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ برہان ٹھیک ہو چکا ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ زرتاشا اسے معاف کر چکی ہے، اور سب سے ضروری بات وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ برہان زرتاشا کو کس قدر چاہتا ہے۔ کاش کہ وہ جان لے کہ زرتاشا کے لیے برہان سے اچھا شوہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن برہان اور زرتاشا ماما جان کے گھر پہنچے۔ ماما جان سے ملنے کے بعد بھائیوں سے اور بھابھیوں سے ملے۔ بچے اس وقت اسکول سے۔ برہان آرام کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے شایان کو فون ملایا۔ شایان اس وقت آفس میں تھا۔ اس نے موبائل کی سکرین کی طرف دیکھے بنا ہی کال اٹینڈ کر لی اور کان موبائل سے لگا لیا۔
اگر وہ دیکھ لیتا کہ کال کس کی آ رہی ہے تو شاید فون کان سے لگانے کی بھی زحمت نہ کرتا۔ ہیلو، تم میری بہن کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو شایان؟ وہ بیچاری تو سرے سے بے قصور ہے۔ برہان سیدھا مقصد کی بات کرنے لگا۔ شایان نے برہان کی آواز سن کر موبائل کی طرف دیکھا تو پھر اسے سکون سے جواب دیا، تو میری بہن نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ماتھے پر پستول رکھ کر اس سے شادی کر لی؟ وہ میرے ساتھ خوش ہے شایان، مان جاؤ میری بات، عرصا کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ ہم نے اس کو بہت نازم سے پالا ہے، وہ اونچی آواز بھی نہ برداشت کرنے والی لڑکی تمہارا رویہ کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ میری بہن تمہارے ساتھ خوش ہے، مجھے اس بات پر یقین نہیں۔ برہان ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شایان کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا اور وہ زرتاشا اور شایان سے اچھی طرح واقف تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک جیسے تھے، شدت پسند، نفرت بھی شدت سے کرتے تھے اور ان کا پیار بھی بے مثال ہوتا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اپنی بہن، میری بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تو میں تمہاری بہن کو چھوڑ دوں گا۔ شایان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ برہان نے فون بند کر دیا۔ وہ خود کو ایک کشمکش میں مبتلا پا رہا تھا۔ ایک طرف اس کی لاڈوں میں پلی بہن تھی تو دوسری طرف اس کی محبت۔ ابھی وہ حتمی فیصلہ نہ کر پایا تھا جبھی زرتاشا اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ برہان نے زرتاشا کی طرف دیکھا۔ کتنی مکمل لگتی تھی اس کو اپنی زندگی۔ زرتاشا کے ساتھ اس کی زندگی کتنی حسین ہو گئی تھی، مگر یہ حسین زندگی کیا ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر میں نہیں تھی؟ تم تیار ہو جاؤ زرتاشا، میں تمہیں تمہاری ماما کی طرف چھوڑ آتا ہوں۔ شایان کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں۔ برہان کے لب تو حرکت کر رہے تھے مگر آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ زرتاشا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جب بھی زرتاشا سے بات کرتا تھا تو اس کی آنکھیں یا جھکی ہوتی یا وہ سامنے یا دائیں بائیں کہیں دیکھ رہا ہوتا۔ زرتاشا نے بہت بار اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ وہ بات تو زرتاشا سے ہی کرتا ہے مگر اس کی طرف دیکھ کر نہیں۔ وہ کبھی بھی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، مگر یہ ایک لمبی بحث تھی۔ ابھی زرتاشا کو اپنے ماما کے گھر جانا تھا اور ان کو یہ بھی بتانا تھا کہ اب اس کا شوہر بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ یہ آج اچانک برہان کو اپنی بہن کا خیال کیسے آ گیا؟ اسے کیسے پتا چلا کہ میرا رویہ عرصا کے ساتھ درست نہیں؟ عرصا تو اس کو بتا نہیں سکتی کیونکہ اس کا موبائل تو میرے پاس ہے۔ گھر کے لینڈ لائن سے برہان کا نمبر بلاکڈ ہے اور ایسا کوئی سورس بھی نہیں جس سے وہ برہان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکے۔ پھر کیسے پتا چلا اس کو؟ شایان آفس میں بیٹھے کام کرنے کی بجائے یہ باتیں سوچ رہا تھا۔ جب ہی اس کا دھیان اپنے موبائل کے کال لاگ کی طرف آیا، اس نے کال ہسٹری اوپن کی تو رات کے وقت ایک کال برہان کو گئی تھی۔ شایان شدید طیش کے عالم میں اٹھا تاکہ گھر جا کر عرصا کی خبر لے سکے، مگر تبھی ایک میٹنگ کے لیے کال آ گئی اور اسے وہاں جانا پڑا۔ مگر عرصا کی یہ جان خلاصی زیادہ وقت تک نہیں رہنے والی تھی۔ برہان نے گاڑی شایان کے گھر کے باہر روکی اور زرتاشا سے کہا، آپ اندر چلی جائیں، مجھے واپس جانا ہے۔ آپ اندر نہیں آئیں گے کیا؟ جب میں آپ کو واپس لینے آؤں گا تب اندر بھی آؤں گا اور کھانا بھی کھاؤں گا، ابھی مجھے کچھ کام سے جانا ہے۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ زرتاشا کار کا دروازہ کھولنے لگی۔ برہان کا دل چاہے اسے روک لے، نہ جانے دے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ رکو زرتاشا جی، اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ یہ کیسا سوال ہے برہان؟ اس نے سوال پر سوال کر دیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں تاشا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں تو میں اس کا منہ نوچ لوں گی، بشرطیکہ یہ فیصلہ آپ کا نہ ہو۔ اس کے جواب پر برہان کے دل میں ٹیس سی اٹھی، اور اگر یہ فیصلہ میرا ہی ہو تو آپ ایسا فیصلہ کریں گے کیا؟ زرتاشا نے ایک بار پھر سوال پر سوال کر دیا۔ برہان لاجواب ہو گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو پہلے ہی ایسا فیصلہ کر چکا ہے۔ زرتاشا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم مجھے بہت عزیز ہو، میری اپنی جان سے بھی زیادہ۔ میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتا، یہ تصور ہی میرا دل ہلا دیتا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی بھی شکایت ہو تو مجھ سے کھل کر گلہ کرنا، چاہے تو لڑ بھی لینا، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، لیکن اگر تمہیں میری کوئی بھی شکایت ملے تو اسے میری نادانی میں کی ہوئی غلطی سمجھ کر معاف کر دینا، مگر مجھ سے دور مت ہونا۔ تمہارا مجھ سے دور ہونے کا خیال ہی میری جان لے لیتا ہے۔ آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے برہان؟ پلیز مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی ہیلپ کر سکوں، کیا پتہ میری وجہ سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ ایک بار پھر برہان کا دل چاہ کے وہ زرتاشا کو بتا دے کہ اس کا بھائی عرصا کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، مگر اپنے بھائی کے خلاف سن کر زرتاشا کا موڈ بھی تو خراب ہو سکتا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ جائیں، آنٹی آپ کا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ زرتاشا ٹھنڈی آب آ کر بولی، مطلب آپ نہیں بتائیں گے؟ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، جب آپ کا دل چاہے تب بتا دیجیے گا۔ زرتاشا یہ کہہ کر کار سے باہر نکل گئی۔ زرتاشا اپنے ماما بابا سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ شاہان اس وقت یونیورسٹی میں تھا، اس لیے زرتاشا نے اس سے نہ مل پائی
اور شایان اپنے آفس میں تھا۔ وہ عرصہ کا پوچھ کر اسے ملنے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ عرصہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ زرتاشا نے اسے آواز دی۔ عرصہ زرتاشا کے اچانک آواز دینے پر عرصہ گھبرا کر مڑی۔ بھابی آپ؟ عرصہ کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ زرتاشا یہاں کیوں آئی ہے، وہ بھی بالکل اس سے اگلے دن جب اس نے برہان سے بات کی تھی۔ کہیں برہان نے غصے میں آ کر زرتاشا کو گھر سے نکال تو نہیں دیا؟ اس کی وجہ سے کیا اس کے بھائی اور بھابی کا گھر خراب ہو گیا تھا؟ عرصہ کا ذہن متعدد سوچوں کے سمندر میں گرا ہوا تھا۔ زرتاشا اس سے اس کا حال چال دریافت کر رہی تھی، مگر وہ بدحواس ہو کر سوچ رہی تھی۔ عرصہ کیا سوچ رہی ہو؟ زرتاشا نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ اپنے حواسوں میں لوٹی۔ کیا کہا آپ نے؟ سوری، میں نے سنا نہیں۔ تم ٹھیک تو ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مصافحہ کرنے کو آگے بڑھی، مگر اس کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جیسے ہی زرتاشا عرصہ سے ملی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم دہک رہا ہے۔ تمہیں تو بخار ہے عرصہ، اور تم یہاں کام کر رہی ہو؟ چلو جاؤ کمرے میں آرام کرو جا کر۔ جی بھابی، بس تھوڑا سا کام رہ گیا، اس کے بعد چلی جاؤں گی۔ بالکل نہیں، ابھی جاؤ آرام کرو جا کر۔ دیکھو تو ذرا کتنی کمزور ہو گئی ہو، اور آنکھوں کے گرد حلقے بھی کتنے نمایاں ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے شایان تمہارا بالکل خیال نہیں رکھتا۔ آنے دو ذرا اسے، میں آج اس کی خبر لیتی ہوں۔ عرصہ نے کتنی بار کہا کہ وہ کام کے بعد آرام کرے گی، مگر زرتاشا نہ مانی اور اسے کمرے میں بھیج کر ہی دم لیا۔ عرصہ بھی کمرے میں جا کر سو گئی۔ کمرے کی تاریکی میں مکمل سناٹا تھا۔ برہان خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کا دل اس کو کچھ ٹھیک نہ ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر ہمت کر کے موبائل اٹھایا، زرتاشا کے لیے ایک میسج ٹائپ کیا اور پھر اسے سینڈ کر دیا۔ اس کے بعد برہان نے اپنے موبائل سے سم نکالی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ نتائج سے مکمل طور پر غافل تھا۔ شاہان یونیورسٹی سے گھر آیا تو زرتاشا سے مل کر بہت خوش ہوا۔ زرتاشا اس سے مل کر یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ اسے عرصہ کو دودھ دینا ہے۔ زرتاشا اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ شایان انتہائی غصے کے عالم میں گھر میں داخل ہوا۔ شاہان کو دیکھ کر غصے سے پوچھا، عرصہ کہاں ہے؟ شاہان مستی کے موڈ میں تھا۔ بھائی بھابھی کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں گھر میں، ان کا بھی پوچھے نا۔ شایان نے شاہان کو غصے سے دیکھا اور بولا، کہاں ہے وہ؟ شایان جلدی جلدی پاؤں اٹھاتا آگے بڑھنے لگا، تبھی کانچ کے ساتھ اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ گرتا گرتا بچا۔ اس کے پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا تھا اور خون بہنے لگا تھا۔ شایان نے اپنے پاؤں کی پرواہ نہ کی اور انتہائی غصے کے عالم میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں عرصہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور عرصہ کو بازوں سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ زرتاشا عرصہ کے لیے دودھ لینے کچن میں آئی۔ اس کے موبائل پر میسج کی بیل سنائی دی۔ اس نے دیکھا میسج برہان نے کیا تھا۔ اس نے مسکرا کر میسج اوپن کیا، تم میرے ساتھ اور فیملی کے ساتھ اتنی مخلص ہو، مجھے تمہارے خلوص پر کوئی شبہ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اپنوں کا خیال تم مجھ سے بھی بہتر طریقے سے رکھ سکتی ہو، مگر آئی ایم ویری سوری، میں تم سے اپنی مشکل بیان نہیں کر سکتا، بس تم سب کا خیال رکھنا۔ میسج پڑھ کر زرتاشا کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ برہان کس مشکل کی بات کر رہا ہے۔ اس نے کتنی بار برہان کو کالز کی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کئی بار اس نے برہان کا کیا ہوا میسج پڑھا۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آئی۔ برہان کا اپنا جس کا خیال زرتاشا رکھ سکتی تھی، وہ برہان کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ عرصہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اس کی بھابھی جو اس کے گھر میں رہتی تھی، اس کو یہاں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ زرتاشا واپس مڑی۔ اس کا رخ شایان کے کمرے کی طرف تھا۔ شایان نے شدید غصے کے عالم میں عرصہ کو جھنجھوڑا اور چلانے لگا، تم نے میری اجازت کے بغیر میرے ہی موبائل سے اپنے خبیث بھائی کو کیوں فون کیا؟ جرأت کیسے ہوئی تمہاری؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اوپر سے بیماری کا ناٹک بند کرو، بہت ڈھیٹ ہو تم، اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی، اور اگر اتنا ہی شوق ہے اپنے معذور بھائی سے ملنے کا تو مجھے بتا دو، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں چھوڑ آتا ہوں، وہیں رہنا اور اپنے سارے شوق پورے کر لینا، دوبارہ میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاید کہ عرصہ اسے جواب دیتی، مگر زرتاشا کو دروازے میں کھڑا دے کر اس کی بولتی بالکل بند ہو گئی۔ ایک تو اس کی بیماری جس کی وجہ سے وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی، اور دوسرا دروازے میں کھڑی زرتاشا کی نظریں اس کو بولنے سے روک رہی تھیں۔ شایان غصے میں دروازہ بند کرنا بھی بھول گیا تھا اور اب یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی بہن اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ عرصہ کا لاغر جسم اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، مگر شایان تو بے حس تھا۔ اس نے عرصہ کو بازوں سے پکڑ کر کھڑا کر رکھا تھا۔ آخر عرصہ کی ہمت نے بھی جواب دے دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ شایان وہیں کھڑا عرصہ کے بے ہوش وجود کو دیکھتا رہا۔ پیچھے کھڑی زرتاشا کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور عرصہ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے عرصہ کو ٹریٹمنٹ دینا شروع کیا۔ اس سب کے دوران شایان کمرے سے باہر رہا
اب بھی وہ عرصہ کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، اب بھی اسے اپنی بیوی کا خیال نہیں تھا، اس بیوی کا جس نے اس کی خاطر خود کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔ اب بھی وہ سوچ رہا تھا کہ اگر زرتاشا یہاں ہے اور اسے برہان چھوڑ کر گیا ہے تو وہ عرصہ کو ساتھ کیوں نہیں لے کر گیا؟ آخر وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ شایان اپنی سوچوں کے سمندر سے تب نکلا جب زرتاشا اس کے سامنے سے گزری۔ شایان نے اسے دیکھا تو بولا، رکو زرتاشا، میری بات سنو۔ نہ مت لو میرا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا حال کیا تم نے اس لڑکی کا؟ جب وہ اپنی ماں کے گھر سے آئی تھی تو کیا وہ ایسی تھی جیسی اب ہے؟ اس کو کچھ بھی کہنے سے پہلے کم از کم ایک بار تم یہ تو سوچتے کہ جو کچھ تم اس کے ساتھ کر رہے ہو وہی سب اگر برہان میرے ساتھ کرتا تو کیسا لگتا تمہیں؟ اس کی اتنی اوقات نہیں تمہارے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا، سوچتا بھی تو میں اس کی جان نکال دیتا۔ شٹ اپ شایان، بس کر دو پلیز۔ زرتاشا جانے کے لیے مڑی مگر پھر رک کر بولی، اور جس شخص کو تم معذور کہہ رہے تھے نا وہ معذور نہیں، تمہاری بہن کا شوہر ہے وہ۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، آئندہ میں تمہارے منہ سے برہان کے خلاف کچھ نہ سنوں، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ زرتاشا کچن میں گئی، آئس کیوبز ایک بول میں ڈال کر پھر سے عرصہ کے کمرے میں چلی گئی اور اس کی پٹیاں کرنے لگی تاکہ اس کا بخار کچھ کم ہو۔ زرتاشا کا سرد رویہ اور تلخ الفاظ شایان کے دل کو لگے تھے۔ وہ یہ سب کچھ اپنی بہن کے لیے کر رہا تھا اور اس کی بہن ہی اس سے بدگمان ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر زرتاشا کے پاس چلا آیا۔ زرتاشا اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھی عرصہ کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ دروازہ کھولنے پر اس نے آنکھیں کھولی تو شایان دروازے پر کھڑا تھا۔ شایان کو دیکھ کر وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ زرتاشا کے ٹوکنے پر واپس لیٹ گئی۔ شایان نے عرصہ کو نظر انداز کیا اور زرتاشا سے مخاطب ہوا، مجھے تمہاری بات کا ثبوت چاہیے، دے سکتی ہو؟ زرتاشا نے بے بسی سے شایان کو دیکھا۔ عرصہ کی ایسی حالت کے باوجود اس نے عرصہ سے اس کا حال احوال دریافت نہیں کیا۔ زرتاشا کی آنکھیں نم ہوئی، میری طرف دیکھو اور اپنی بیوی کی طرف دیکھو۔